عظیم. گوش دل بیدار ہو تو توجہ سے سنیے گا. صحن حرم میں رحل معصوم پر روح قرآن آواز دے رہی ہے، قد افلح المؤمنون. واقعاً آپ حضرات لائق ثنا و منقبت ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات مناقب امیر المؤمنین کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ قرآن سے لے کر حدیث تک اور حدیث سے لے کر آثار تک، آثار سے لے کر تاریخ تک، تاریخ سے لے کر اخلاقی اور ادبی کتابوں تک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے نورانی فضائل علی کا. اور پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں علی نہ نظر آتے ہیں نہ سمجھ میں آتے ہیں. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کس کی قسمت میں کون آتا ہے. دیکھیے، روایات ایک طرف، تفسیر و تعویلات ایک طرف، درایت ہے اور تاریخ. تاریخ ایک طرف وہ لوگ ہیں، ٹھہر کے ایک جملہ پہلے اور عرض کرتا. عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین نے، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، لیکن جو حضرات کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، کیوں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر ان کا حق تھا تو حق حاصل کرنے کی تلوار کیوں نہیں اٹھائی. بہت عام سوال ہے اور اس کے بہت سے جوابات دے چکا ہوں اور بہت سے آئندہ دیتا رہوں گا، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تہ در تہ اسرار ہوتے ہیں، اور جو مخاطب ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، جس سے آپ تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے سطح ذہنی کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے. تو اس وقت بس ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، حیات پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اور تا حین وصال پیغمبر امیر المومنین کی شمشیر برہنہ رہی، اور نصرت اللہ و نصرت رسول اللہ میں مسلسل سرگرم کارزار رہی. اور ادھر حضرت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ نے وہ تلوار غلاف میں رکھی، اور اس کے بعد دو کردار سامنے آئے. کون ہے انسان جو ان دونوں کو برابر کہہ سکے؟ ایک کردار وہ تھا کہ جو اپنی دنیاوی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اقتدار قائم کرنے کے لیے سازشیں، زیادتیاں، ظلم و ستم، جور، جفا اور لشکر کشی کا سہارا لے رہا تھا. یعنی ایک تلوار اٹھا رہا تھا یہ منوانے کے لیے کہ مجھے حاکم مان لے، اور دوسرا کردار امیر المومنین کا تھا کہ جو تلوار تب اٹھی
اور آپ نے آگ تب روشن کی جب ایک گروہ آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ خدا ہیں، اور وہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ایک کردار خود کو حاکم بنوانے کے لیے تلوار اٹھا رہا تھا، ایک کردار یہ کہنے کے لیے تلوار اٹھا رہا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ارے یہ دونوں کردار برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ زمین کا آسمان فرق ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ اور ہمارے اور یہ واقعہ بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت میں ہو۔ دشمن تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا یار ایک ہاں ان میں یہ فضیلتیں بڑھاتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی لوگ تھے جو انہیں خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتفاق سے یہ روایت بھی صحیح ہے، بخاری میں ہے، کہیں اور نہیں۔ یہ روایت اصل واقعہ اجمالاً صحیح ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ جو کتاب ہے بعدس کتاب باری عندہم، جو لوگ اسے اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ تصور فرمائیے، اور آپ کا رجز ہے اس موقع پر، لما رأيت الامر امرا منکرا اججت ناری دعوت قنبرا، جب میں نے دیکھا کہ غلط عقیدہ پروان چڑھ رہا ہے تو بس میں نے آگ جلائی اور قنبر کو آواز دی۔ یہ رجز موجود ہے تاریخوں میں اور آپ کے دیوان میں بھی موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ دو کردار ذہن میں رکھیے گا، ایک وہ ہے جو خود کو حاکم بنوانے کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس لیے تلوار اٹھا رہا ہے، اس لیے آگ روشن کر رہا ہے کہ مجھے خدا نہ مانو۔ کیا کیا جوہر کردار دیکھا ہوگا انہوں نے جو آپ کو خدا کہنے پہ آمادہ ہو۔ میں کوئی اس عقیدے کی تائید نہیں کرتا، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے، وہ غلط کار تھے، ان کا عقیدہ باطل، لیکن ایک بات کہوں گا، ایک بات عرض کروں گا، وہ دیوانے نہیں تھے، مجنون نہیں تھے، پاگل نہیں تھے، فاقد العقل نہیں تھے، فاتر العقل نہیں تھے۔ اگر مجنون ہوتے تو سزا نہ دی جاتی۔ نہ دنیا کے کسی قانون میں مجنون کو سزا دی جاتی ہے، نہ اسلام میں۔ اس کا مطلب یہ کہ کم صحیح مگر کچھ نہ کچھ عقل رکھتے تھے۔ یہ جو عقل رکھتے تھے، حواس سے خمسہ جن کے سلامت تھے، انہوں نے کیا دیکھا جو علی کو خدا کہتے ہیں؟ اور پھر ان میں سے 3 گروہ ہو گئے، یعنی دروازے پر آئے، قنبر دروازے کے باہر آئے، کہا کہ اللہ کہاں ہے ہمیں سے ملنا، رب کہاں ہے ہمیں سے ملنا۔ قنبر بالکل مدہوش، قنبر کس کو پوچھ رہے ہو؟ یہ تاریخ ہے، تاریخ، شریعت نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ کہاں علی، علی کو خدا کہتا، کہاں علی رب ہے، علی اللہ۔ قنبر اندر ہے، یا امیر المومنین، دروازے پہ قیامت آئی ہے۔ میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں، یا امیر المومنین۔ دروازے پہ کچھ لوگ ایسے آ گئے، آپ نکلے،
کہا کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ کہا انت ہوا، آپ وہی ہیں؟ کون وہی؟ کہا اللہ۔ کہا خبردار جو یہ بات کہی میں تمہیں جلا ڈالوں گا۔ جب خوب سمجھایا ڈانٹا، باپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ کچھ باتیں پیار سے سمجھاتا ہے، کبھی ڈانٹ کے سمجھاتا ہے، کبھی اور سخت سزا دے کے سمجھاتا ہے۔ اور یہ تو مسئلہ توحید کا تھا، تو یہاں دین کا تھا مسئلہ۔ خوب سخت سے سخت آپ نے تنبیہ فرمائی، 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ نے حضرت کی بات مان لی، واپس چلے گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے آخر تک توبہ نہیں کی اور استدلال کیا پیش کیا، یعنی علی کو خدا کہتے ہوئے وہ آگ کی سزا قبول کر لی اور کہا کہ یہی تو دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں، کیونکہ آتش کی سزا صرف خدا دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ یعنی عقل اتنی کام کر رہی تھی کہ قیاس سے کام لے رہے تھے، اور نتیجہ قیاس باطل تھا، نتیجہ قیاس باطل تھا۔ نتیجہ قیاس ہے، یہ قیاس ہے کہ یہ ثابت ہے کہ آگ کی سزا صرف خدا دے گا، اور آپ ہمیں آگ کی سزا دینا چاہتے ہیں، تو یہی تو دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں۔ جل گئے علی کو خدا کہتے کہتے، مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ میں یہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا، وہ جانے اور خدا۔ میں نصیریت کو فروغ نہیں دے رہا ہوں، نصیری مشرک ہیں کہہ چکا ہوں، نصیری کافر ہیں کہہ چکا ہوں۔ علی کو رب کہنا درست نہیں ہے، علی کو اللہ کہنا درست نہیں ہے، علی کو حق کہنا اس اعتبار سے درست ہے کہ علی میزان حق ہے، لیکن علی کو حق کہنا اس معنی میں کہ آپ توریہ کریں، حق کہہ کے خدا کو مراد لیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن ہر مسئلے پر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہاں کیا کہنا کیا کرنا جائز ہے، کیا کہنا کیا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کسی فقیہ یا مفکر کا کام نہیں ہے کہ خدا اس کے انعام میں یا سزا میں کیا کرے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ یعنی یہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ جہنم میں جائے گا، یا یہ ایک شخص، یعنی ایک بہت بزرگ عالم کا تذکرہ ہے، عجب بحث چھڑ گئی۔ یہ بحث ملائے عام پہ کرنی نہیں چاہیے تھی مجھے، مگر اب ڈھکا چھپا بھی کیا رہ گیا۔ ہر بحث ہر بحث تو اب آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، اور آپ کوئی بات کہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پھر یاد رکھیے یہ حرف باطل ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے۔ علی اللہ کہنا، علی رب کہنا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ کوئی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ حدود، حالانکہ بہت سخت بات ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ وہ کافر و مشرک ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جہنم، دوزخ، کوئی شک نہیں۔ لیکن میں ایک عالم کا تذکرہ کر رہا ہوں، بزرگ جلیل القدر مجتہد فقیہ، نام نہیں لوں گا اس کو۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص واقعا دیانتداری کے ساتھ سوچے، فکر کرے، دلائل قائم کرے، استدلال قائم کرے، منطق و حکمت سے کام لے، خدا کی جستجو کرے، تلاش کرے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعا کوئی خدا نہیں ہے،
آپ کا خدا اس کے ساتھ کیا کرے؟ انہوں نے کہا ہمارا خدا عادل ہے. اگر واقعاً وہ اس نتیجے پہ پہنچائے کہ خدا نہیں ہے تو قیامت میں وہ اس شخص کو سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچے، معذور ہے. اور ہمارے یہاں بہت بہت خطرناک بحث چھڑ گئی. دیانت داری شرط ہے ہر جگہ. ایک شخص دیانت سوچتے 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 اس نتیجے پہنچا کہ خدا نہیں، کوئی خدا نہیں. اس کی عقل کا فتور ہے، قصور ہے، جاہل ہے، سب کچھ درست، مگر کیا ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ خدا واقعاً اسے جہنم میں ڈال دے گا اور سزا دے گا؟ سزا تو اسے دے گا جس کے اوپر ثابت ہو جائے کہ خدا ہے اور پھر انکار کرے. عادل ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین. غور فرمائیں، عقائد کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں بہت احتیاط ضروری ہے. جو سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور توحید تو وہ حقیقت ہے جو فطرت پاکیزہ پر لکھی ہوئی ہے. توحید تو وہ حقیقت ہے جو فطرت اس نگین فطرت پہ کندہ ہے. ہر ایک کی فطرت جو ہے، فطرت اولیہ، فطرت اصیلہ اور اصلیہ، وہ فطرت جس پر اللہ نے ڈھالا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ فطرت کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ما الفطرہ، تو آپ نے فرمایا کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ. یہ جو کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ، یہی فطرت ہے. گویا آپ کے نگین فطرت پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. آپ کے نگین فطرت پہ لکھا ہوا ہے سورہ قل هو اللہ. آپ کے نگین فطرت پہ کندہ ہے آیت شہد اللہ. آپ کی نگین فطرت پہ کندہ ہے آیت الکرسی. آپ کی فطرت پاکیزہ پر پورا قرآن کندہ ہے. تو اس قرآن سے منحرف ہونے کی کہیں ذرا برابر کی گنجائش نہیں ہے. لیکن دوسروں کے عقائد اور اعمال کے سلسلے میں بے لگام رائے زنی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہدایت فضائل پڑھیں امیر المومنین. جیسے یہ دو مرقع تھے جو میں نے عرض کیے، ابھی چند جملے اور عرض کروں گا. ورنہ ذکر علی نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ تمام. یہ جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں شروع ہو سکتا ہے. جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں شروع ہو سکتا ہے، لیکن نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ تمام. علی، اس علی عظیم اور علی اعلی، اس بے کراں خالق کی ایک بے انتہا مخلوق ہے امیر المؤمنین. اور جب میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تو خود بخود وہ ذات گرامی اپنی جگہ اپنی عظمتوں کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے نفس ہیں یہ فوراً مغالطوں میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حضرت علی کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے آغوش میں علی سمٹ آتے ہیں.
رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. رسول اللہ وہ ہیں کہ جو اپنے شانے پہ علی کو اٹھا دیتے ہیں. رسول اللہ وہ ہیں جو علی کو زبان چساتے ہیں، اپنی آغوش میں سمیٹ لیتے ہیں. تو رسول اللہ سے علی کا موازنہ کریں اور اللہ سے علی کا موازنہ نہ کریں. نہ رسول اللہ سے علی کا موازنہ کریں، نہ اللہ سے رسول علی کا موازنہ. علی مخلوق ہے. یہی ابھی سورہ قل هو اللہ احد سامنے رکھیں. اللہ کی کیا خصوصیت ہے، معبود برحق کی کیا خصوصیت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. وہ ایک ہے. علی کے لیے اگر احد کہیں گے تو رسول موجود ہیں سامنے. رسول کہ ہوتے ہوئے علی کی وہ احدیت و احدیت کی بحث نہیں چھڑ سکتی. یہ ان کے نفس ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم ہمارے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں. تو دوئی تو ہو گئی قائم، وحدت کے باوجود دوئی اور دوئی کے باوجود وحدت. یہاں وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، یہاں سمجھ میں آتی ہے بات. اس کے بعد اور کیا خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لم یلد ولم یولد. جب آپ حضرت علی کے بارے میں یہ باطل عقیدہ رکھیں گے کہ علی اللہ ہیں، تو سامنے ایک طرف ابو طالب آ جائیں گے توحید کی حفاظت کے لیے. جملہ یاد رکھیے، ابو طالب آئیں گے توحید کی حفاظت. ایک طرف حسنین آ جائیں گے توحید کی حفاظت کے لیے کہ اس کی شان تو ہے لم یلد ولم یولد، اور یہاں علی کے والد بھی ہیں اور ولد بھی. اور پھر اگر آپ مزید اصرار کریں گے تو وہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. علی کی کفو فاطمہ زہرا موجود ہے. خدا کی قسم یہ خمسہ نجبہ کے انوار مل کے توحید حق صمدی کی حفاظت کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. جو اس در پہ آ جائے ممکن نہیں ہے کہ موحد نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا واحد پر یقین نہ لائے. یقیناً اس کی عقل کا فطور ہوگا کہ جو انہیں رب یا معبود تسلیم ہے. اس کے باوجود دیکھیے یہ سب مسائل پیدا کیوں ہوئے. جب سے اسلام شروع ہوا تب سے اسلام کے خلاف مختلف سازشیں شروع ہو گئیں. بنیادی عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. ایک انبار ہے اسلام کی مسلمانوں کی کتابوں میں اسرائیلیات کا. غیر مسلم راویوں نے، یہودی راویوں نے، دوسروں نے آ کر جو باتیں ان کے یہاں تھیں اس کو انہوں نے آپ کے یہاں داخل کر دی. یہ بڑی اکیڈمک گفتگو ہو جائے گی اگر اس پر گفتگو کی جائے، لیکن اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے کہ مجمع مشترک ہے تو ہر شخص وہ ویژن نہیں لے کے آتا کہ ہمیں کسی اکیڈمک گفتگو میں شامل ہونا ہے. اسی لیے محفل یا مجلس کے نام پر تو آپ حضرات سمٹ آتے ہیں، درس کے نام پر نہیں سمٹتے. جیسے لفظ درس سے وحشت ہوتی ہے. ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے. علم، درس، کتاب، قلم، مدرسہ، یہ میراث ثقافت مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے. میراث ہے، اس پر ناز کرنا چاہیے اور اس تہذیب کو، اس ثقافت کو پروان چڑھانا چاہیے. ہم تو درس میں بھی محفل کی سی لذت محسوس کرتے ہیں.
کیونکہ جب بھی کوئی علمی مسئلہ شروع ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے جا کے فضائل علی پر. جتنے حقیقی علمی مسائل ہیں وہ ختم اسی در پہ ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہوں وہیں سے شروع ہوتے ہیں وہیں جا کے ختم ہوتے ہیں. تبرکن اور تیمنن جو آج میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی سورہ مبارکہ مؤمنون کی آواز گفتگو میں، اس کے لیے روایت ہے فضیلت میں منقبت میں علامہ ابن شہر آشوب نے، جو خود فقیہ تھے، عظیم الشان فقیہ، معمولی نہیں، فقیہ رجالی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لغوی بھی تھے، اب قاموسی شخصیت تھی. علامہ ابن شہر آشوب، ان کی کتاب مناقب مشہور ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آغوش پیغمبر میں آئے پہلی مرتبہ، یعنی خانہ کعبہ سے، جب اللہ کا یہ ہدیہ دست مصطفیٰ میں پہنچا تو اب یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت تک حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں. جب آغوش میں آئے اور بی بی جناب فاطمہ بنت اسد نے رشک مریم، فخر مریم، نازش مریم، حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو سرکار رسالت مآب کے ہاتھوں پہ رکھا تو فوراً بچے نے آنکھیں کھول دی، روح مبارک پیغمبر دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ تم نے، بی بی نے کہا تھا کہ یا محمد، اس بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے. تو آپ مسکرائے، دیکھا کہ علی اب آنکھ کھول کے روح مبارک مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اسی وقت فرمایا کہ تم نے مجھ کو اپنی نگاہ کے لیے مخصوص کیا، میں نے تم کو اپنے علم کے لیے مخصوص کیا. اعلان تو بعد میں کیا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، باب تو اسی وقت بنا دیا. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. لیکن قرآن مجید کی تلاوت شروع کہاں سے کی؟ الحمد سے نہیں شروع. روایت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے شروع کی، اس آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. مومنین فلاح پا گئے. ترجمہ یہ ہے کہ مومنین فلاح پا گئے. اور افلح المؤمنون، افلح اس فعل میں لزوم و تعدی کی بحثوں سے جب گزریں گے تو معلوم ہوگا کہ مفہوم یہ ہے کہ ہر مومن خود بھی فلاح پاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی سبب فلاح بنتا ہے. واقعاً جو مومن ہوگا وہ خود بھی فلاح پائے گا، دوسروں کے لیے بھی سبب فلاح ہوگا. اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین مومنین کے فلاح کا اعلان کر رہے ہیں. امیر المؤمنین مومنین کے لیے رستگاری، فلاح، نجات، فلاح دارین، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ مومنین فلاح پا گئے. اور خدا کی قسم جو مومن ہے، جو مومن ہو، اور مومن ظاہر ہے یہ بالکل بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہا ہوں، کہ جو مومن ہے، مومن کا اطلاق اس پر ہو ہی نہیں سکتا جو ولایت علی ابن ابی طالب کا معتقد نہ ہو. یہ بالکل واضح. جو ولایت خدا کی توحید،
نبوت مصطفیٰ، اور صرف نبوت مصطفیٰ نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کی نبوت، فرشتوں کا وجود، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی وہ سب، روز آخرت، اور اس سب کے ساتھ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر یقین، اس یقین کے بغیر کوئی مؤمن حقیقتاً نہیں ہو سکتا، اور جو ان تمام عناصر کے ساتھ مؤمن ہو، حق کی قسم، خدا کی قسم، وہ اپنے لیے بھی سبب فلاح ہوتا ہے اور اپنے پورے معاشرے کے لیے سبب فلاح ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ باتیں کہ جو عام طور پر نہ لوگ کہنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، سبب فلاح ہوتا ہے مومن، سبب زحمت نہیں۔ مومن ہونے کی حیثیت سے، اور آگے جو آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم، آیتیں تو یاد ہیں ماشاءاللہ، ترجمہ کیا ہے کہ جو، اب لفظی ترجمہ نہ کروں، چھوٹا سا ترجمہ کروں جو یاد ہے جائے، صرف یہ نہیں کہا گیا جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ خاشعون کے معنی کیا ہے؟ جو دل سے نمازیں پڑھتے ہیں، جو محبت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، جو عشق کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، جو خوف و خشیت الہی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز کی کیفیت، جب نماز، اور دوسری چیز عن اللغو معرضون، بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، ایک چیز سے وابستہ رہتے ہیں، ایک چیز سے دور رہتے ہیں۔ وابستہ رہنے کا نام تولا ہے، دور رہنے کا نام تبرہ ہے۔ اب حقیقت تبرہ سمجھ، ہر جگہ دین میں، شریعت میں تولا تبرہ ساتھ ساتھ ہے۔ طہارت و نجاست یکجا نہیں رہ سکتی، کثافت و لطافت یکجا نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی کا آمیزہ تیار نہیں ہو سکتا، زہر اور تریاق کا کوئی شربت نہیں بناتا، زہر الگ رکھا جاتا ہے، تریاق الگ، اور ہمارے ہاں نجاست سے دور رہا جاتا ہے، طہارت اختیار کی جاتی ہے، اور ہر طرح کی بے معنی چیزیں، دیکھیں دائرہ تربیت نفس کا مسئلہ ہے۔ ولایت علی صرف نعرے تک محدود تو نہیں رہتی، اور تبرہ بھی، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے گا، کہاں نوٹ کیجئے؟ ڈائریوں میں، یہ جملہ کئی بار عرض کرنا، تبرہ کہنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے۔ واضح ہے؟ تبرہ کہنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ گندگی ہے، آپ اعلان کریں گے مائک لے کے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی۔ آپ سب سے پہلے اپنا دامن سمجھیں۔ واضح ہے؟ تو کہنے کی چیز ہے یا کرنے کی چیز؟ یہاں آیت میں کیا ہے؟ عن اللغو معرضون، جتنی بھی لغو باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، بے فیض باتیں ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں، ان سے دور رہو۔ اصل مومن کی اور ایک اچھے مسلم کی شان بیان کی ہے ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شان کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کے اسلام کا حسن یہ ہونا چاہیے، بہتر مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اس سے متعلق نہیں ہیں اس سے دور رہے، جو چیزیں، جن چیزوں سے آپ کنسرن نہیں ہیں، جو چیزیں آپ سے کنسرن نہیں ہیں، بلا وجہ آپ
کیوں اس پہ اپنی فکر اور اپنی انرجی اور اپنی قوت صرف کریں؟ چھوٹی سی تعلیم ایک جملے میں کتنی عظیم تعلیم، پوری زندگی کو نہ جانے کتنی کثافتوں کو دور کر کے لطافتوں سے قریب کر دیتی ہے۔ غیر متعلق چیزیں، مجھ سے غیر متعلق چیزیں، میں کس لیے ان پہ غور کروں؟ دوسرا کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے اور کہاں آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے کھا رہا ہے اور کہاں سے پی رہا ہے، ارے اس نے گاڑی خرید لی تو کس نے کہاں سے پیسہ آ گیا اتنا، مثلا یہ سب چیزیں آپ سے کیا تعلق رکھتی ہیں، مجھ سے کیا تعلق رکھتی ہیں؟ جو چیزیں، یہ میزان ہے، میزان، یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور معصوم زبانوں سے بھی مروی ہے، یعنی اس کے روات اصحاب بھی ہیں اور اس کے روات اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا نے روایت کی کہ ہمارے جد نے یہ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو چیز کسی سے تعلق نہیں رکھتی ہو اسے ترک کر لیں، کیوں اس میں مبتلا ہو؟ اور یہ فکری مسائل ہوں یا عملی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں، مکمل ضابطہ اخلاق ہے یہ ایک جملہ۔ اور ہمارے ہاں انشاءاللہ آج یہ ایک عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے دل کو، دماغ کو دوسروں کے مسائل میں نہیں تھکائیں گے۔ ہو گیا عہد، کمٹمنٹ، کس سے؟ خدا سے بھی اور اپنے نفس کے ساتھ بھی۔ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے تو دل سے پڑھے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور جو چیزیں متعلق نہیں ہیں اس سے دور رہے۔ یہ سب کس کی شان ہے؟ مومن یعنی کیا؟ ہم نہیں سمجھتے مومن کے معنی۔ مومن یعنی کیا؟ مومن یعنی علی والے کی شان یہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا امیر جو جانتے ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ڈوب کے پڑھتے ہیں، لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، بے تعلق باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں، رخ نہیں کرتے اس کو۔ اور للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے پیدا ہوتے ہی پورا نصاب عملی سنا دیا، اب ان کا کلمہ پڑھ کے بے عملی کی طرف نہ جائیے گا، پورا نصاب عمل۔ وہ زکات ادا کرتے ہیں، زکات کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف 2.5% والی زکات نہیں ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ۔ صحیح کہا آپ نے، کسی خاص طور سے جیسے ماں ہے، باپ ہے، ماں کو خوش کرنے کے لیے، باپ کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے مسکرانا بھی زکات ہے۔ بھائی ہے کوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ جستجو نہ کیجئے کہ کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ گناہ ہے۔ یہ جستجو کیجئے کہ آخر اس فکر میں جو ڈوبا ہوا ہے ایک انسان، اس کو کس طریقے سے شگفتہ مزاجی عطا کر دی جائے، اس کے دل میں کیسے مسرت ڈال دی جائے۔ کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دینا معلوم ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب ایک عبارت مجھے یاد آ گئی، روایات کی کتابوں میں ہے، اب وہ سند میں اور متن میں تو اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک مضمون اس طرح ان لفظوں میں بھی آیا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ، کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں
ادخال السرور فی قلب المؤمن، نماز کے بعد سب سے بڑی فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں مسرت ڈالیں۔ دیکھیے اسلام کیسا معاشرہ ہے، اہل ایمان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، چہروں پر یبوست، عبس و تولا، چہرے بجھے ہوئے، غضبناک، خود بھی اداس، دوسرا بھی کوئی دیکھ لے تو اداس ہو جائے، خود بھی ڈپریشن میں مبتلا، دوسرے کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ خود بھی خوش رہو، حشاش بشاش، جو تم سے ملے اسے بھی خوشیاں بانٹتے رہو۔ اب اس معاشرے کا خدا جانے جو کبھی خوشی کی محفل کرتا ہی نہیں، مگر ہم تو آل محمد کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ ان کے غم میں غم کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، اور محفل کرتے ہیں اسی لیے تاکہ خوشیاں بانٹیں۔ اور ہم جو خوشیاں بانٹتے ہیں وہ لمحوں کے ساتھ زائل نہیں ہو جاتی، ہم تو وہ عقیدہ دیتے ہیں، وہ یقین دیتے ہیں، وہ حسن ظن دیتے ہیں، وہ حسن عمل کا دستور دیتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات پہنچے مسرتیں اور سعادتیں پھیلتی چلی جائیں۔ تو اب دو ایک زکاتوں کا پہلے بھی کر چکا ہوں، تو اس کے علاوہ بار بار آپ بھول جاتے ہیں تو بار بار ہم یاد دلا دیتے ہیں۔ نماز کیوں دن میں 5 بار پڑھتے ہیں؟ پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں ہے؟ اس ثبوت کے لیے کہ ہاں ہم بھی خدا رکھتے ہیں۔ بھئی ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ مسلمان ہو گئے یا نہیں؟ اللہم صل علی محمد۔ میں اپنا پرانا جملہ دہرانے میں مجبور ہو جاتا ہوں، آپ کی اس صلوات سے فرشتے خوش ہو جائیں گے، میں نہیں خوش ہوا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو میں چند مثالیں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک نسبتاً طویل روایت ہے، اور اس میں آپ نے زندگی کی مختلف زکاتیں بیان کرنے ہیں، مختلف شعبوں میں۔ زکوٰۃ واجب اپنی جگہ، زکوٰۃ مال اپنی جگہ، راستہ چلنے کی بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جو لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں وہ روڈ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ یہ حکومتیں جو عارضی ہیں اور دنیاوی حکومتیں ہیں، وہ پتہ نہیں صحیح استحقاق رکھتی بھی ہیں کہ نہیں رکھتی ہیں۔ یہ حکومتیں آپ سے ٹیکس لیتی ہیں، آپ دیتے ہیں مجبور۔ ارے جس نے زمین بنائی اس نے بھی آپ کے لیے کوئی ٹیکس رکھا ہے؟ اس نے بہت معمولی سا ٹیکس رکھا ہے۔ جب تم راستہ چلو تو ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دو جو دوسروں کے لیے روڑا بنے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی ڈسپلین ایک مہذب معاشرہ بنانے کے لیے، ایک متمدن معاشرہ بنانے کے لیے، ایک صاف ستھرا لطیف نفیس معاشرہ بنانے کے لیے اس سے بہتر بھی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟
جب تم راستہ نہ صرف یہ کہ آپ دوسروں کے لیے راستے میں کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں، دوسروں کے لیے راہوں میں کانٹے نہ بچھائیں، پتھر نہ ڈالیں دوسروں کے لیے، بلکہ اگر آ رہا ہے تو اسے ہٹا دیں۔ یہ ہے زکوٰۃ، راستہ چلنے کی۔ اگر آپ کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، آپ مسموع الکلام ہیں، آپ اگر کسی سے کچھ کہہ دیں تو کسی کا کام ہو جائے، جسے شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت یہ ہے کہ آپ نے آپ سے کسی کوئی بات کہہ دی کہ بھئی اس بچے کا خیال رکھیے گا، اور آپ کے کہنے سے انہوں نے اس بچے کو اس کا جو بھی کام تھا وہ کر دیا۔ تو یہ جو ہے، یہ آپ کو اللہ نے جو عزت، وجاہت، کرامت، شرافت اور بزرگی عطا کی ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ یعنی ایک زبان ہلا دینے سے دوسرے کا کام ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو انشاءاللہ یہ بھی عہد کر کے اٹھیں گے نا، آج اس فرش پر ابھی بنام علی، اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا شیعہ رہنا ہے تو یہ بات رکھنی ہوگی کہ دوسروں کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں بلکہ راستے صاف کریں۔ اور اگر آپ کے کہنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو کہیں، یہ ذمہ داری نبھائیں تاکہ معاشرہ فلاح والا معاشرہ ہو، خود بھی رستگاری کے ساتھ رہیں، دوسرے بھی رستگاری کے ساتھ، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوشیاں تقسیم کریں۔ یہ ابھی واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے سب مجھے واپس کر کے نہ چلے جائیے، گرہ میں باندھ کے جائیے، گرہ میں پلو میں باندھ لیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے، دل میں بسا لیجئے یہ باتیں، لوح ذہن پہ لکھ لیجئے یہ باتیں۔ یہ اس فقیر کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو امیر کائنات کی باتیں ہیں، یہ خالق کی باتیں ہیں، رسول کی باتیں ہیں، ولی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ارشادات و تعلیمات ہیں۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ ذہن عالی میں محفوظ رہیں۔ اب وقت تو گزر گیا، لیکن دو نکات عرض کیے بغیر میں اس گفتگو کو بالکل ہی ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے کہ محفل علی ہے، محفل امیر الکلام ہے، امیر المؤمنین، ہر خوبی کا امیر ہے، ہر نیکی کا امیر ہے، یعصوب الدین ہے، یعصوب المؤمنین ہے۔ تو جب بھی حضرت کی بات ہوتی ہے تو بعض حضرات شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ حضرات علی علی کرتے رہتے ہیں اور علی کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، مگر علی نے کیا دیا یہ تو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ اعتراض غلط ہے، تقریر میں ہو یا تحریر میں مسلسل 1400 برس سے تذکرہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور علماء نے کتابیں لکھی اور لکھ رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، آپ پڑھتے نہیں، آپ سنتے نہیں، آپ میدان جنگ سے بھی بھاگتے ہیں، مسجد سے بھی بھاگتے ہیں، مدرسے سے بھی بھاگتے ہیں، مکتب سے بھی بھاگتے ہیں، کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے۔ قصور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل آسمانوں پر لکھے ہیں، زمینوں پر لکھے ہیں، درختوں کے پتوں پہ لکھے ہیں۔ آپ آنکھیں کھول کے پڑھیں تو صحیح۔ گونج رہا ہے یہ گنبد فلک، فضائل علی ابن ابی طالب، اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا کتابوں میں محفوظ ہے، کچھ بہت کچھ علماء نے شرحیں لکھی اور بہت کچھ ابھی باقی ہے،
لیکن ایک جملہ عرض کروں اس مفکر کا، اپنے اپنے ظرف علم کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے سعی وجودی کی بات ہوتی ہے۔ یہ سعی وجودی کیا چیز ہے؟ کہتے نہیں ہیں کہ کسی شخص کے لیے کہتے ہیں صاحب وہ بڑا باظرف انسان ہے، اور کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں اس کے برخلاف۔ اب ممبر سے نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہیں گے ہم، آپ کا ذہن خود سمجھ جائے گا کہ جو باظرف نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہے سعی وجودی، کوئی بات آپ کے دل میں سما جائے اور دل میں ٹھہر سکے، اچھی باتیں، نیک باتیں، ذہانت خیز باتیں، حکمت انگیز باتیں، فکر انگیز باتیں، عقلی باتیں، علمی باتیں، وجودی حقیقتیں، یہ چیزیں دل و دماغ میں سمٹ سکیں، بیٹھ سکیں، رہ سکیں، پروان چڑھ سکیں۔ اصلا ایک ایک علمی نقطہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے بالکل نقطہ با کی طرح، پھیلتا چلا جاتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے۔ یہ علم کی خصوصیت ہے، یہ علم کی خصوصیت، ایک سچا علمی نقطہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو وہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا رہتا ہے اور شجر سایہ دار بن جاتا ہے۔ جو سچے طالب علم ہوں گے نا وہ اس کلام کی لذت کو محسوس کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک کوئی علمی نقطہ، ٹرو سائنٹیفک پوائنٹ، ٹرو کوئی پروپوزیشن، کوئی ایک قضیہ جو سچا ہو، ایک نقطہ وہ دل میں بیٹھ جائے، یہ پروان چڑھتا ہے۔ ہاں کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اگر انسان اس کے برخلاف کرے، تو جیسے زمین میں بیج مر بھی جاتے ہیں نا، یہ مثال یاد ہے، کاشت کرنے والے، باغبانی کرنے والے جانتے ہیں، آپ بیج لاتے ہیں اور زمین میں ڈال دیتے ہیں، کچھ بیج پنپتے ہیں، اگر انہیں صحیح پانی ملا، صحیح روشنی ملی، صحیح ہوا ملی تو وہ بیج پنپتے ہیں اور شجر سایہ دار اور شجر باردار بن جاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ اور اگر انہیں روشنی نہ ملے، ہوا نہ ملے، پانی نہ ملے اور زمین فاسد ہو تو پھر وہ بیج مر جاتے ہیں۔ اس طبیعت انسانی میں بھی، اس قلب انسانی کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں اگر کوئی ایک علمی نقطہ آ جائے، ایک علمی نقطہ، اور اسے روشنی ملے، ہوا ملے، زمین ملے، پانی ملے، مناسب ماحول ملے تو یہ پروان چڑھتا ہے، ورنہ مر جاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے، وہ چیز سلب ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ رکھیں کہ ایک ایک جملے اور ایک ایک کلام میں کتنی گہرائی، جتنی شرحیں لوگ کر چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ شرحیں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نئی ترکیب میری نظر سے گزری نہیں، اگر کسی نے لکھا ہو پہلے تو مجھے علم نہیں۔ جس طرح ایک ترکیب ہے نا علوم القرآن، اسی طرح صرف نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے جا سکتے ہیں علوم، اور ان کو عنوان دیا جا سکتا ہے علوم نہج البلاغہ۔ ایک ایک فقرے سے علمی پوری ڈسپلن وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن ایک مفکر کا جملہ یاد آ رہا ہے، خدا اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عالم دین نہیں تھا، کوئی بہت مرتاز نہیں تھا، ایک عام دانشور تھا، مگر اس کے اندر اسلامی فکر اور ایمانی روح تھی۔ ڈاکٹر علی شریعتی انقلابی مفکر تھا، اس نے عجیب جملہ لکھا ہے، خدا کی قسم جب میں نے وہ جملہ پڑھا تو دیر تک وجد کرتا رہا۔ علی کی تقریروں کی شرحیں کوئی کیا کرے گا جو ایک جملے کی شرح نہ کر سکے؟ اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ ایک جملہ کیا ہے؟ علی کا وہ ایک جملہ جس کی شرح آج تک نہ ہو سکی، بعد پیغمبر علی کی 25 سال کی خاموشی۔
بعد پیغمبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 25 سال کی خاموشی وہ جملہ ہے جس کی شرح نہ ہو سکی آج تک. اور یہ جملہ تفسیر طلب ہے، یہ جملہ شرح طلب ہے. جس طرح علی کی تقریر شرح چاہتی ہے، اسی طرح علی کی خاموشی شرح چاہتی ہے. عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں. مصائب نہیں پڑھوں گا، فضائل پڑھوں گا اور آپ گریہ کریں گے. خوشی کی محفل ہے، خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو نہ غم کے آنسو جانتے ہیں نہ خوشی کے آنسو. انہیں عشق کا تجربہ نہیں، جانتے نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، تعلق کیا ہوتا ہے. تعلق. اتنی طویل تقریر کرنے کا ارادہ لے کے نہیں آیا تھا میں آج، مگر اب بالکل گفتگو ادھوری چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. چند دقیقے سماعت فرمائیں. یہ آپ میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوگا کسی نہ کسی حد تک. جتنا آپ سچے واقعی انسان بنتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے. ادیبوں اور شاعروں کی زبان سے ترکیب سنی ہوگی، کرب آگہی. کرب آگہی یہ ترکیب سنی ہوگی. کچھ لوگوں نے مضمون لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں، قصیدے لکھے ہیں. کرب آگہی، یہ کرب آگہی کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی شخص میں تلاش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، نہیں ملی وہ خوبی، تنہائی کا احساس ہوگا یا نہیں؟ کسی شخص سے مخاطب ہوئے اور آپ یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ میری بات سمجھے گا، اس نے آپ کی بات نہیں سمجھی، وہ حسن ظن پورا نہیں ہوا، وہ خوش فہمی وہاں نہیں ملی، تنہائی کا احساس ہوگا یا نہیں؟ جہاں جہاں آپ بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے وہاں وہاں احساس تنہائی کا بڑھتا چلا جائے. توجہ ہے؟ اور جب بھی ایسا کوئی تجربہ ہوتا ہے تو دل پہ چوٹ، دل زخمی ہو جاتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے، دل پہ چوٹ لگے. یہ بحثیں ضروری ہیں عزیزان کرام، یہ آپ کو زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں کام آئیں گے، گھر کی زندگی میں، فیملی کی زندگی میں، معاشرے سوسائٹی کی زندگی میں. اور اگر واقعی معاشرے کو رشک بہشت بنانا ہے تو آپ کی پولیٹیکل زندگی میں بھی کام آئیں گے. بہتر انسان جتنا آپ بنتے چلے جائیں گے تنہائی کا احساس ہوگا. اور بہتر انسان تو بننا ہے ہر حال میں، یا نہیں بننا ہے؟ یہ ان لوگوں سے تو میں پوچھ ہی نہیں سکتا جو آج کل کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہیں. کرسی اقتدار پہ بیٹھنے کے لیے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں انسان نہیں بننا ہے. آج کل لیکن یہ طے شدہ ہے، آپ کی فطرت کی آواز، آپ کے ضمیر کی آواز، آپ کی اصالت کی آواز، آپ کے دل کی آواز، آپ کے ذہن کی آواز، آپ کی وجودی طلب، آپ کی فطرت، جس فطرت پہ اللہ نے ڈھالا ہے آپ کو، وہ فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ انسان بنیں. اور جیسے جیسے آپ بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے آپ تنہا ہوتے چلے جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ روایتوں میں کیوں ملتا ہے کہ علی ابن ابی طالب رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، صحرا میں چلے جاتے تھے اور کنویں میں منہ ڈال کے کہتے تھے کہ یہاں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، میں کس سے بتاؤں. کیا تنہائی ہے علی کی، کیا تنہائی ہے. میں پھر اسی شہید علی شریعتی کا ایک جملہ سنا ہے. کہتے ہیں کہ 2 زخم کاری لگے، ایک زخم پہ تو آپ بہت پوری عزاداری کرتے ہیں، وہ سر کا زخم.
اس ظاہری زخم کے اوپر آپ خوب عزاداری کرتے ہیں۔ علی کے دل کا زخم جو تھا اس کے مرہم کی تلاش ہے۔ علی کل تنہا تھے، آج بھی تنہا ہے۔ علی کی تنہائی کون دور کرے؟ علی کی تنہائی کیسے دور کرے؟ فضائل بیان کریں، خوش ہوں، منقبتیں بیان کریں، خوش ہوں اور خوش رکھیں تمام چاہنے والوں کو، مگر عملاً ہمیں اور آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ علی کے دل کا زخم بھرے۔ واضح ہے؟ اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا۔ دو زخم ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کا دل بھی زخمی ہے، سر بھی زخمی ہے۔ وہ جو سر زخمی ہے اس کی تو عزاداری ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، عزاداری ہونی چاہیے۔ جو دل زخمی ہے علی کا، جو تنہائی ہے علی کی، کب تک علی تنہا رہیں گے؟ ایک طرف علی علی کا نعرہ لگانے والوں کی بھیڑ ہے، مجمع ہے، انبو ہے، جم غفیر ہے، اور اس کے باوجود علی کیا قیامت ہے؟ اگر تنہائی نہ ہوتی، رات کی تاریکی میں آبادی سے نکل کے صحرا میں جا کے کنویں میں منہ ڈال کے علی کا راز و نیاز کرنا، یہ اتنا بڑھا اور بے حس معاشرہ علی کے اس کرب علم و آگہی کو نہ سمجھ سکا، علی کی تنہائی کو نہ سمجھ سکا کہ جو آج علی یہ وقت ہے وہ مکمل طور پر پردہ غیب میں چلا گیا۔ امام زمانہ کی غیبت کا راز کیا ہے؟ امام